اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا اشد حبا للہ۔ یہاں سے یہ بات شروع کی تھی میں نے پارٹ 1 میں اس سیریز کے۔ پھر یہاں سے آگے پھر سورۃ الفاتحہ، ایمان کیا ہے اس کا ذکر، اور سورۃ البقرہ آیت 3 سے 5 ہے نا، تاکہ ہمیں سب سے پہلے ایمان کے متعلق معلوم ہو جائے۔ ایمان والے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے، اور اس ارادے سے میں نے شروع کیا تھا کہ اللہ کی وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ، اور جو اللہ کو پسند ہیں وہ دونوں ہم لوگ شیئر کر لیں، سب کو معلوم ہو جائے، ہے نا، تاکہ ہم بھی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور پسندیدہ باتوں سے ان پر عمل کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے انہی خوبیوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ۔ جب ناپسندیدہ باتوں کا، چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے وقت زیادہ لگ گیا تو پھر معاملہ پارٹ 2 پہ چلا گیا۔ پھر پارٹ 2 میں پسندیدہ جو اللہ کے پسندیدہ خصوصیات ہیں اس کا ذکر، اور یہیں تک میرا ارادہ تھا کہ یہ دونوں باتیں ہم لوگ آپس میں شیئر کر لیں تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں، میں اور آپ، اور بس یہ تھا ارادہ۔ لیکن اس دوران میں کچھ فیڈ بیک ملا مجھے، اور اس کے نتیجے میں نے محسوس کیا کہ اس کا پارٹ 3 بھی ہونا چاہیے، تو اسی ارادے سے میں نے یہ ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں تاکہ زیادہ وضاحت سے بات ہو جائے، اس لیے کہ کچھ کنفیوژن میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کے اندر ہے، چیزیں واضح نہیں ہوئی ہیں، خصوصاً پارٹ 1 کے حوالے سے تو مجھے یہ فیڈ بیک ملی تھی۔ اللہ کی نگاہ میں جو چیزیں ناپسندیدہ اور جو پسندیدہ ہیں ان کے ذکر کرنے سے پہلے میں نے ایمان کی بات کی۔ ان کا ذکر کرنے سے پہلے میں نے ایمان کے حوالے سے بات کی، وہ اس لیے کہ کوئی انسان جو اللہ کی پسندیدہ اعمال کو کر رہا ہو، جو عمل صالح، اور وہ اللہ کے ناپسندیدہ اعمال سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو، جو یہ بھی عمل صالح ہے، لیکن وہ ایمان والا نہ ہو، اس کے ایمان میں کھوٹ ہو، جس کو توحید کہتے ہیں، اس پر ایمان اس کا مکمل نہ ہو، وہ تو ایسی حالت میں اس کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ پھر ابدی جہنم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے ایمان کی بات کی۔ عمل صالح سے پہلے ایمان ضروری ہے۔ قرآن کے کئی مقامات پر ایسی آیات موجود ہیں، ان میں ایک مقام میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جو بھی عمل کرے گا صالح عمل، جس سے مراد اللہ کی فرما برداری کے اعمال، کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں، وہ مرد ہو یا عورت، وہ ہوا مومن، اور وہ ہو ایمان والا،
فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جو داخل کیے جائیں گے جنت میں اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایمان بنیادی شرط ہے۔ تھوڑا سا ہم لک بیک کریں اپنی طرف اور اپنے معاشرے کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ رب ہیں تمام جہانوں کے، تمام سوسائٹی کے، ہے نا؟ اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی ہمارے لیے جو ہمارے مالک بھی ہیں، ہمارے سید بھی ہیں، ہمارے منعم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مربی بھی ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو الہ بناتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اس کلمے کی پہلی شق کی نافرمانی کرتے ہیں۔ کیا ہے ایسے لوگ؟ ایسے لوگوں کا معاملہ صریحاً شرک کا ہے۔ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اپیرنٹلی جو بات نظر آتی ہے یہ صریحاً شرک کا معاملہ ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ حمد اللہ کے لیے کہتے ہیں، تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے تمام شکر اور تعریف ہے۔ وہ اللہ جو الرحمن اور رحیم ہے۔ ہمارے دلوں میں ہر معاملے میں نگیٹو خیالات آتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں آ سکتا ہم پر اللہ کے اذن کے بغیر، پھر ہم اللہ کے متعلق نگیٹو خیالات ہمارے دلوں میں کیوں آتے ہیں؟ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، اور پھر اس میں کئی بار اتنا تک بات پہنچ جاتی ہے کہ انسان ہر معاملے میں اس کی سوچ نگیٹو ہو جاتی ہے۔ اللہ اگر رحمان اور رحیم ہے، تمام رحم کی خوبیاں اللہ کے اندر ہیں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی وسوسوں میں آ کر ہم اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں۔ ہمیں تو اللہ سے بہترین امید رکھنی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے۔ قیامت کے دن تمام کے تمام اختیارات اللہ ہی کے پاس ہوں گے، اللہ ہی اکیلے فیصلہ کریں گے۔ پھر ہم میں سے کتنے ہی ہیں جو ایسے پیر اور ولیوں اور بزرگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن تم بخشوا دیں گے، اپنے مریضوں کو ہم بخشوا دیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریضوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ غور کریں۔ یہ تمام چیزیں تو بالکل ہی غلط ہیں اس قول کے جو ہم سورۃ الفاتحہ میں اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے، جنت ہے، جہنم ہے، قیامت کا آنا ہے، جو کچھ قیامت سے پہلے ہوگا اس کا ذکر، یہ تمام چیزیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، لیکن اس کے معاملے میں ہمیں ماننا چاہیے، لیکن ہم مانتے نہیں، منہ سے تو نہیں کہتے، لیکن اندر سے ان باتوں پر یقین نہیں آتا، یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ نماز قائم کرنا چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہم میں ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا، کہتے ہیں ایمان سینے میں ہے، دل میں ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے۔ ہاں، عام حالات میں تو بات چھوڑ دیں، وہ تو بہت دور کی بات ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے جو فرض ہے۔ اور پھر کتنے ہی لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے کہ صرف قرآن ہے، جبکہ یہ سب باتیں ہم سورۃ البقرہ میں کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے منہ سے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، ہاں، قیامت کو نہیں مانتے، حشر کے دن کو نہیں مانتے، فیصلے کو نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے. یہ باتیں میں نے اس لیے دہرائی تاکہ ہمارے دل، میرے دل میں بھی جو شک و شبہات ہوں اور جو اس معاملے میں غلطیاں ہوں وہ دور ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں ان سب غلطیوں سے ہمیں بچائیں یا رب العالمین. ہم اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا. اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے سب کچھ کے باوجود. اللہ رحمان اور رحیم ہے، بے انتہا شفیق ہے. اللہ سے ہمیشہ بہتر امید رکھنی چاہیے. نگیٹو خیالات کو دل و دماغ سے پھینک دینا چاہیے. کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے، شیطانی وسوسے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. ایک چیز اور قابل غور ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک مسلمان گھرانے میں، آپ کو بھی. اور کتنے ہی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان گھرانوں میں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. مشرکین کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، عیسائیوں کے ہاں. آخر کون سا سرخاب کا پل ہم پر مجھ میں لگا ہوا تھا کہ اللہ نے مجھے ایمان والوں کے گھر پیدا کیا، جس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. جب کھانا کھانے کے بعد دعا سکھائی گئی ہمیں، ہے نا، اس میں ہم کہتے ہیں کہ جعلنا من المسلمین، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمانوں میں بنایا ہے. غور کرنے پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے ہمیں وارث بنایا ہے قرآن کا، اور یہ وراثت کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. اور ہم میں یہ صلاحیت رکھی ہے اللہ نے کہ یہ وراثت کا حق ادا کر سکیں. دوسرے لوگ جو آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو یہ اس کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے مذہب کے حصار کو توڑ کر باہر نکلے. یہ بہت ہی مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام اس کے لیے. جبکہ جو لوگ اسلام میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ان کو یہ مشکل کام اللہ نے اس سے بچا لیا ہے. اور یہ اسی لیے کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم حق ادا کر سکیں اس وراثت کا جو اللہ نے ہمیں قرآن کا اور دین کی شکل میں دیا ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس پر عمل کرنا، اپنے آپ پر کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ڈالنا اور دوسروں تک اللہ کی بات کو پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میری طرف سے بات کو پہنچاؤ دوسروں تک، کہا ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اس کے لیے کوئی عالم و فاضل ہونے کی ضرورت نہیں. جو بھی ہمارے پاس علم ہے، صحیح علم ہے، وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا چاہیے. اس لیے کہ اس نیت کے ساتھ کہ اس کی اصلاح ہو اگر وہ غلطی پر ہے تو. جو جتنا جانتا ہے اتنا زیادہ وہ پہنچا سکتا ہے، اور عملاً جو وہ جانتا ہے وہ نمونہ بنے اس کا. جب اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو یقیناً اللہ نے ہمارے اندر یہ صلاحیت بھی رکھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتے مگر اتنا ہی جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے. تو یہ استطاعت اللہ نے یقیناً ہمارے اندر رکھی ہے. یہ تمام باتیں بڑی اہم ہیں. چونکہ کچھ فیڈ بیک مجھے اس طرح کا ملا تھا تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے کہ اپنے ایمان کا سب سے پہلے خیال کرنا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کی فرمانبرداری کرنا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ فرمانبرداری کرنے میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے پھریں، اس کا خیال رکھنا ہے. نافرمانی اللہ کو ناپسند ہے، تو ناپسندیدہ کاموں سے اپنے آپ کو پہلے روکنا ہے. اس سیریز کے پہلے پارٹ میں ناپسندیدگیوں کا ذکر تھا، وہ چیزیں جو اللہ کو ناپسند ہیں. میں ایک بار پھر اور تیزی کے ساتھ دہراؤں گا، اور آیات پچھلی بار بھی میں بتا چکا ہوں، اسے میں نہیں دہراؤں گا کہاں سے کون سی آیت ہے. یہ پارٹ 1 میں دیکھا جا سکتا ہے. اور جس کو اہمیت اس بات کی نظر آتی ہے کہ اسے اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہ ضرور ان آیات کو نکال کے ضرور دیکھیں گے. وہ ایسے لوگ کہ ان آیات میں
کس بات کے حوالے سے یہ ناپسندیدگی کی بات کو اللہ نے بیان کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ 3 بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معتدین کو ناپسند کرتے ہیں، حد سے گزر جانے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جو جن آیات میں یہ بات کہی گئی ہے، ان آیات میں ایک میں ذکر ہے جنگ کے معاملے میں، جب جنگ کر رہے ہو اللہ کے راستے میں، تو جنگ تو اللہ ہی کے راستے کے لیے کرنا ہے، دوسرا جنگ ہمارے دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جنگ میں زیادتی مت کرو، جو حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے اور قرآن ہمیں دے رہا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، ہے نا۔ اب پھر یہ کیا احکام ہے، میں پھر انہیں چھوڑ رہا ہوں، آپ سب جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور جانتے ہیں، ہاں، اور جو نہیں جانتے ہیں تلاش کریں۔ پھر جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حرام کرنا کیا ہے، یہ بھی زیادتی ہے، اس سے اللہ نے روکا ہے نا۔ اور پھر تیسرے مقام پر کہ جب دعا کرو اللہ سے تو دبی آواز سے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ دعا کرو، ہے نا۔ اس پر عمل نہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو حد سے گزرنے والے ہیں، معتدین ہیں۔ یہ 3 مقامات، یہ 3 ہی مقامات ہیں، 2 مقامات ہیں غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فساد کا، کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتے اور فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی متعلق جو آیات ہم لوگ پہلے پارٹ 1 میں بتا چکا ہوں، اس میں یہ ایک ایسے شخص کا حوالہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا ظاہر کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن جب اس کو موقع ملتا ہے تو زمین پر فساد کرتا ہے، نسل کو، کھیتی کو تباہ کرتا ہے۔ دوسرا مقام، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ تم سے دشمنی رکھیں گے، یہ آگ بھڑکائیں گے جنگ کی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فساد پسند نہیں کرتے اور مفسدین کو، فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور تیسرا مقام اس حوالے سے قارون کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ دنیا کا شوق، مال کا شوق لوگوں کے اندر بڑھانے کے بجائے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی، جو لوگ اس راستے پر لوگوں کو لگاتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ فساد پھیلانے والے مفسد ہیں۔ 2 مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ پہلی جگہ پر اللہ نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگر تم منہ موڑ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کافروں کو۔ دوسرے مقام میں پر 2-3 آیات ہیں اس حوالے سے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک رخ ہو جاؤ دین کی طرف، جو قائم دین ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، اور جو کفر کرے گا تو اس کفر کا بدلہ اسی پر ہے، جو اچھا کام کرے گا اچھائی کا بدلہ بھی اسے ہی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، ایمان والوں کو، عمل صالح پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اپنے فضل سے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ 3 مقامات ہیں جہاں ظالموں کا ذکر ہے۔ ظالموں کے لیے عذاب ہے، شدید عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، جبکہ ایمان والے و عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ دوسرا مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف ان لوگوں کو بھی تو پہنچی ہے جو تم سے لڑنے آئے تھے۔ یہ اللہ کا کے ایام ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں بدلتے رہتے ہیں، یعنی کبھی اچھا اور کبھی برا، کبھی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ دوسرا مقام ہے۔ تیسرا مقام ہے، وہاں بھی یہی بات دہرائی گئی کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اس کے برابر، اور جو درگزر کرے
معاف کر دے، اصلاح کرے، تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ دو مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسرفین کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ جو لوگ اسراف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر سے جو چیزیں اگتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان میں اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو اللہ کا حق ہے، جو غریبوں کا حق ہے، وہ انہیں دیا جائے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، اب زینت کا سامان اختیار کرو، ہر اس جگہ پر جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ خیانت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اگر کوئی قوم تمہارے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہے اس کو توڑ دو، اور کہہ کے توڑو کہ یہ معاہدہ جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا یہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ روکتے ہیں ایسے لوگوں کی حمایت کرنے سے، ایسے لوگوں کے لیے جھگڑنے سے جو خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں تو تم ان کی مدد کر لو گے، قیامت کے دن کون کی مدد کرے گا؟ ایسے لوگ کون ہیں جو خیانت کرنے والے ہیں اور گناہ گار ہیں؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو خیانت کرنے والے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بیجا اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو فخر کرتے ہیں اور اپنی خاص چال میں چلتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی بڑائی کا پتہ لگ سکے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ ایک ایمان والے کی چال میں تواضع ہوتا ہے اور وہ فخر نہیں کرتا کہ اس کے پاس ہے کیا جو فخر کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتے۔ مختال کہتے ہیں گھوڑے کی اس چال کو، جو دلکی چال گھوڑا چلتا ہے، جو بڑے شان کے ساتھ اپنی عظمت کو کا اظہار کرتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتا ہے۔ مختال، فخور کون لوگ ہیں؟ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے مختال اور فخور کہا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے سب کا حق بتایا کہ والدین کا کیا حق ہے، کیسے احسان کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا جائے، قرابت دار وغیرہ وغیرہ سب کے ساتھ۔ تو جو لوگ ایسا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ انہیں بھی مختال اور فخور کہتے ہیں کہ وہ لوگ بخیلی کرتے ہیں، لوگوں کو بخیلت کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں دیا ہوا ہے، جو ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، اسے وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کفر کرنے والے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ یہ بات اللہ نے فرمائی ہے سود کے حوالے سے۔ جب سود کی ممانعت ہو گئی، سود لینے سے اللہ نے روک دیا، تو جو اس کے باوجود اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والے، ان کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ لوگ انتہائی نافرمان ہیں اور گناہ گار ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ظلم و زیادتی کی باتیں ہیں اسے اعلان کرنے سے روکا ہے، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی گئی وہ بھی ایسی جگہ پر بات کرے جہاں اس کا مداوع کیا جا سکے۔ جب ہم برے خیالات سے قبول نہیں کریں گے کسی بھی معاملے میں، تو تبھی ممکن ہے کہ ہم اللہ سے محبت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام باتوں کو ایک نٹ شیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کیا ہے۔ ان کے دو آیات ہیں اس سلسلے میں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ ہو محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے،
محبت کا جواب محبت میں سے ہی ملنا چاہیے نا. اللہ تم سے محبت کریں گے. وہ یغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. اگلی آیت اس کے ساتھ ملی ہوئی، قل اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو تم لوگ، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے کافروں سے، انکار کرنے والوں سے، نافرمانوں سے، ناشکروں سے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ سے آخرت کے دن، اللہ سے امید اور آخرت پر دن پر کی امید ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو. اس کے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. اسی لیے جو سیرت کی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب جو مستند ہو، اسے ضرور پڑھنا چاہیے ایمان والوں کو. قرآن اور سیرت کی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ایک عمل ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور بات کرو سیدھی، اسٹریٹ بات، سچی بات. تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی تو وہ تو کامیاب ہو گیا، عظیم کامیابی اسے مل گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. کچھ مزید باتیں. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جن کی وہ ہدایت نہیں دیتے، ان میں اولین نمبر پر قرآن میں آتا ہے ظالموں کو. قرآن کے 10 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو وہ ہدایت نہیں دیتے. قرآن کے 4 مقامات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. قرآن میں 5 بار یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے بعد کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ وہ واپس ایمان کی حالت میں نہ آ جائیں. اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتے. اور ایسے لوگ جو کاذب ہیں، جھوٹے ہیں اور کفر کرنے والے ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں فرماتے. یہ قرآن کے الگ الگ مقامات پر اللہ نے ذکر کیا. کافر، پھر ظالم، پھر فاسق. قرآن میں فاسق کا ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ جو منافقت کی روش اختیار کرنے والے ہیں. ظالم ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، چاہے کچھ معاملے میں یا تمام معاملوں میں. اور کافر ان لوگوں کو کہا گیا جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے. یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں کہ دوسرے شخص کے بارے میں کوئی بات یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ وہ کافر ہے
یا ظالم ہے یا منافق ہے. میں بات کر رہا ہوں ایمان والوں میں، ایمان کسی ایمان والے کے لیے. جو غیر ایمان ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں، ان کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ان کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو ایمان نہ لائیں، چاہے ان کے اندر کتنی خوبیاں کیوں نہ ہوں. میں بات کر رہا ہوں ایمان والوں کی. کسی کے دل کے اندر کیا ہے کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں اپنی طرف سے فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، نہ ان کے بارے میں کسی بری چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہاں، اگر کوئی چیز سامنے نظر آ گئی جو کفر کے دائرے میں آتی ہے یا ظلم کے دائرے میں آتی ہے یا فسق کے دائرے میں آتی ہے، تو ان کی اصلاح کرنے کی بتا دینے کی ضرورت ہے. باقی معاملہ ان پر چھوڑ دیں. یہ فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے. الحمدللہ جو بات میں نے سمجھی تھی، جو بھی میرے پاس فیڈ بیک مجھے ملا، اس سے جو بات سمجھی تھی، تو میں نے ان سب کو اپنے انداز میں، اپنے سوچ کے مطابق میں نے ان سب کی وضاحت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ اس وضاحت کو قبول کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی سوچ کو درست کریں اور ہم سب کو اس راستے پر چلائیں جو ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لیے خیر کا باعث ہو، کامیابی کا باعث ہو، اللہ کی رضا اور کا باعث ہو. آمین یا رب العالمین. اللہ سے بہترین امید رکھیں. اللہ کے بارے میں کبھی بھی، کوئی مستقبل کے بارے میں کبھی برے خیالات کو اپنے اندر بیٹھنے نہ دیں، ہے نا. اس لیے کہ یہ برے خیالات در حقیقت اللہ کی دشمن شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.